میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ اور 10 محرم کے شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمان غم حسین کو اپنے اپنے انداز کے اندر منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی امام حسین اور آل رسول کے غم کے اندر اپنے سینوں کو پیٹتا ہے، کوئی نوحے پڑھ کر، کوئی سبینے لگا کر، جب کوئی حد سے زیادہ جہالت کے اندر پڑ جائے تو امام حسین علیہ السلام کے علامتی گھوڑوں کو بھی اپنا مشکل کشا مان کر ان سے منتیں، مرادیں اور شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر شیعہ مکتب فکر کے اندر واقع کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی شہادت انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں پر شیعہ اور سنی دونوں مکتب فکر کے اختلافات کی بنیاد شروع ہوئی تھی، کیونکہ ایک طرف تو تھی بنو امیہ کی ظالم اور فاسق حکومت اور ان کے حامی، اور دوسری طرف تھے امام حسین علیہ السلام، ان کا خاندان اور ان کے جان نثار۔ اب جس طرح سے سنی مکتب فکر کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر ہر سال نئی بدعات اور خرافات کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح سے 9 اور 10 محرم کو بھی ثانیہ کربلا اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت کو بنیاد بنا کر اہل تشیع کے گمراہ مسلمانوں کے اندر ایسی گمراہ کن بدعات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ہم گھوڑے کے نیچے سے بھی گزارا جاتا ہے، اس کے سوجنا کے نیچے سے، اس کے نیچے سے بھی گزارا جاتا ہے، اس کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں، اس سے منتیں اتارتے ہیں لوگ، اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شبیہ ہے۔ سے مانگتے ہیں یا وسیلے سے اس کے وسیلے سے، اس کا صدقہ مانگتے ہیں ہم۔ جناب آ کے ہم سے بال، اس کے پاؤں کی جو کھڈلی وہ ہوتی ہے، بوٹ جو لوہے کا ہوتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر لگاتے ہیں، تاکہ وہ ایک پاک چیز ہے، کیونکہ خدا پاک قرآن پاک کے اندر اسی سلجنا کے پاؤں کے سم کے چنگاریوں کی قسم ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بہت احترام کی جگہ ہے، اور زلجنا کا ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ امام سجاد کی منت مانی ہوئی ہے، قیدی بنا ہوا ہے مولا کا، قیدی بنا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں۔ یہ امام سجاد کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں اس میں، مولا کا قیدی بنا ہوا ہے۔ یہ میرے 12 سال بعد ہوا ہے، مولا نے مجھے عطا کیا، میں نے منت مانی جب ہوگا تو میں اس کو قیدی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گمراہ لوگوں نے دین کو ذاکرین سے سیکھا ہے، نہ کہ علماء کرام سے۔ وہ ذاکرین جو پیسے لے کر محفلیں پڑھتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ من گھڑت کہانیاں سنا کر، کفریہ عقائد پھیلا کر لوگوں کو جذباتی کرنا اور ان کو رلانا۔ اب آپ کی یہ بھی غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ اہل تشیع کے جو اصل عالم دین ہیں وہ انتہائی ذہین اور علم رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ تاریخ کا جتنا علم ان کے پاس ہے کسی اور مکتب فکر کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ تمام اہل سنت کے مکتب فکر کے عالم کو تیار ہونے کے اندر 8 سے 10 سال کا ٹائم لگتا ہے، اگر تخصص کے ساتھ ملا لیں تو 12 سال، جبکہ اہل تشیع کے عالم کو تیار ہونے کے اندر 12 سے 18 سال کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہر ایک مکتب فکر کے اندر ہر ایک درجے کے لیے الگ ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی جب سے اہل تشیع عوام نے ذاکرین سے کربلا کا مطلب سیکھنا شروع کیا ہے تو تب سے یہ لوگ اس طرح کی بدعت اور گمراہیوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اور معتبر اہل تشیع عالم خود ان ذاکروں سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ پریشان کیوں نہ ہوں، کیونکہ ذاکرین نے ان کو کربلا کا مطلب یہ سمجھا دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مظلوم شخصیت تھے، جو کہ یزید جیسے ظالم شخص سے اس لیے لڑنے گئے تھے کیونکہ وہ حکومت پر قابض ہو گیا تھا، اور حکومت کا حق امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امت ان کے نام پر متحد تھی۔ اب یہ بات تو سچ ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، اور آدھا سچ جاننا جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کی نہیں بلکہ بہادری کی علامت جنہوں نے وقت کے فرعون کو للکارا اور بیٹھے نہیں، اور اسے یہ جواب دیا کہ تیری اتنی طاقتور فوج اور اتنی طاقت کے باوجود کہا کہ تو ظالم بادشاہ ہے، تو فاسق بادشاہ ہے، اور میں اپنا سر کٹا لوں گا، اپنے پورے خاندان
جان کو قربان کر دوں گا پر تیری بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ امام علیہ السلام کو آنے والی امت کے لیے بھی ایک پیغام چھوڑنا تھا، ایک پیغام دینا تھا اور ان کے لیے ایک مثال بننا تھا۔